نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امین محترم، جیسا کہ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب جناب محترم ہیڈ ماسٹر غلام عباس شہزاد صاحب کے لیے ایک الوداعی تقریب کو منعقد کیا گیا۔ شعبہ تعلیم میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گورنمنٹ ہائی اسکول قدر کے تمام اساتذہ کرام، تمام طلباء اور جمیع تشریف فرما احباب، میں بڑی اختصار کے ساتھ ایک دو علمی نکات آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے سورہ 3 میں 4 قسمیں کھائی ہیں۔ بالخصوص اساتذہ کرام کی توجہ چاہوں گا کہ مالک کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 قسمیں کھا کے انسان کی تکریم کو بیان کیا ہے، انسان کی خلقت کو بیان فرمایا، اور اسی آیہ کریمہ کو دلیل بنا کر انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوچیں اور غور کریں کہ انسان کی اشرفیت کا سبب کیا ہے، جمیع مخلوقات میں انسان کے افضل ہونے کا سبب کیا ہے، تو چونکہ پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میرے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب انسان کو بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے مالک کائنات سے عرض کی تھی قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا مالک کائنات کیا اس انسان کو تو اپنا نائب بنانے جا رہا ہے جو خون بہائے گا؟ لیکن آگے رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب انہی آیات کریمہ کو آگے دیکھتے چلے جائیں. اللہ رب العزت نے اب فرشتوں کو جب انسان کی عظمت دکھانا چاہی تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا کل علم عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما کر فرشتوں کو بھی وہاں پہ بلایا. اب ایک مقام پہ اللہ نے فرشتوں کو بھی بلایا, آدم علیہ السلام کو بھی بلایا, اور کچھ چیزیں رب کائنات نے سامنے رکھی. فرشتوں سے بھی پوچھا کہ فرشتوں ان کے نام کیا ہیں. پھر انسان آدم علیہ السلام سے پوچھا تو وہاں پر فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے جو انسان کی تکریم کو ظاہر کرنا چاہا, انسان کی اشرفیت کو بیان کرنا چاہا, اس کا سبب اللہ رب العزت نے علم بنایا. تو انسان کی افضلیت کا سبب اللہ نے علم کو رکھا. انسان کی رفعت کا سبب مالک کائنات نے علم کو رکھا. ہم ایک ادارہ میں موجود ہیں, ایک انسٹیٹیوشن میں موجود ہیں جہاں پر تعلیم و تعلم کے فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں. اساتذہ کرام موجود ہیں جو معاشرے کی تعمیر کا کام کرتے ہیں, جو معاشرے کے معمار کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر اس شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے, تعلیم دینے والے اور تعلیم لینے والے اگر وہ شعبہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں تو پھر وہ وقت بھی اسی قوم نے دیکھا ہے کہ اسی شعبہ تعلیم و تعلم سے ہی کبھی جابر بن حیان نکلتا ہے, کبھی البیرونی نکلتا ہے, کبھی ابن الحیثم نکلتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس شعبہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ اگر آگے بڑھتے چلے جائیں تو رب کی بارگاہ میں بھی فلاح پاتے ہیں اور یہاں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے. اب تعلیم و تعلم کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں, امام ترمذی لائے, امام ابی داؤد نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو علم کے راستے پہ چلتا ہے, وہ انسان جو علم کے راستے پہ چلتا ہے, علم کی جستجو میں, علم کی طلب میں, میرے آقا فرماتے ہیں سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, رب کائنات اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. تو یہ ہے وہ شعبہ. کئی احباب سوچتے ہوں گے کہ میتھ کا پیریڈ ہے, میتھ پڑھا رہا ہوں, فزکس پڑھائی جا رہی ہے, کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے, بایو ہے, تو کیا اس کا بھی کوئی عبادت سے تعلق ہے؟ تو شامل جان لیں, اگر نیت اور ارادہ میں اخلاص آ جائے تو کیمسٹری پڑھانا بھی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے, میتھ پڑھانا بھی, الجبرا کے فارمولاز لکھنا اور لکھوانا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ فی یرجع. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے, جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے, علم دینے کے لیے اور علم لینے کے لیے نکلتا ہے, اس کا وہ ایک ایک لمحہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے, رب کائنات کے راستے پر ہوتا ہے وہ انسان. پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں, جس کو امام طبرانی نقل کرتے ہیں, کہ جب کوئی شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے رب کائنات کے فرشتے بھی اس کے آگے پر بچھاتے چلے جاتے ہیں. آخری حدیث سے باقی نقل کر رہا ہوں. میرے آقا فرماتے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, بڑی خاص اور لطیف بات اس میں میرے محبوب نے ارشاد فرمائی, بالخصوص اساتذہ کے لیے
اور طلباء کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان عالی شان فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یوزن یوم القیامہ میداد العلماء ودم الشہداء. میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت علماء کے قلم کی سیاہی کو بھی تولے گا اور شہداء کے خون کا بھی وزن کرے گا. توجہ کریں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس قیامت کے دن جو علماء کے ہاتھوں سے قلم نے حرکت کی ہوگی، جو لکھا ہوگا، وہ جو اس قلم کی سیاہی ہے اس سیاہی کا بھی وزن کرے گا، شہداء کے خون کا بھی وزن کرے گا. آگے آگا فرماتے ہیں فَيَرْجَعُ مِدَادُ الْعُلَمَاء عَلَى دَمِ الشُّهَدَاء. آقا فرماتے ہیں کہ جب علماء کی قلم کی سیاہی کا بھی وزن ہوگا اور شہداء کے خون کا بھی وزن ہوگا، جب اس وزن کو دیکھا جائے گا تو علماء کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی قلم کی سیاہی کا وزن شہداء کے خون سے بڑھ جائے گا. اتنا اعلیٰ مقام ہے محبوب علیہ السلام کی نگاہ میں اور رب کائنات کی بارگاہ میں، استاذ کا، اساتذہ کا، تعلیم دینے والوں کا اور معاشرے کو تعمیر کرنے والوں کا. سامعین، آخری جو جملے اس کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہمارے محبوب علیہ السلام نے اتنا بڑا ہمارا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اساتذہ کا، علماء کا، تعلیم دینے والوں کا اور تعلیم لینے والوں کا، پھر ہمارے فرائض میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ہم جب یہ فرائض سر انجام دے رہے ہوں، ہمارے ارادے میں بھی ہمارے اللہ رب العزت کی قرب کی طلب ہو، اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہو. اگر اللہ کی رضا کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جب ہم اسکول کے لیے گھر سے تیاری کر کے نکلتے ہیں تو ایک ایک قدم پر فرشتے پر بچھاتے چلے جاتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمیع اساتذہ کرام کو، علماء کو، کہ جن کو چن کر اللہ رب العزت نے یہ فیلڈ عطا فرمائی، یہ شعبہ عطا فرمایا اور اس شعبہ کے ساتھ تعلق عطا فرمایا. میں بار دیگر بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں مامو جان جناب محترم ہیڈ ماسٹر غلام عباس شہزاد صاحب کو. ہمارے لیے ان کا اس شعبہ کے ساتھ تعلق ہونا حقیقتاً یہ ان کے لیے تو عزت کا سبب ہے، لیکن ہم پورے خاندان والوں کے لیے بھی اور جمیع احباب کے لیے بھی یہ عزت کا مقام ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے اس فتنہ کے دور میں اور اس دنیا پرستی کے دور میں ہمیں تعلیم و تعلم کے شعبہ سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.